بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ غافر آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے۔ رزق نازل فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ پوری کائنات، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مختلف نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے، اس کے وجود کے حوالے سے، اور اس کائنات کی چیزوں کے حوالے سے۔ سب کائنات، پوری کی پوری کائنات، جانور، انسان، پھل، فروٹ، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں، آسمان سے بارش ہونا، دن رات کا ہونا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتی، اس طرح منظم انداز میں، پرفیکٹ طریقے سے، بہترین طریقے سے یہ خود بخود یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، وما یتذکر الا من ینیب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو شناخت کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، یہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، خوبصورت دنیا بنائی ہے، مزے مزے کے کھانے، پھل فروٹ بنائے ہیں، کہ کون ہے، کس نے بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے۔ تو جو ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہی ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس وقت آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اور جو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ اس نے زیادہ ریسرچ نہیں کی دین کے بارے میں، بس اپنی پڑھائی کی، ایجوکیشن حاصل کی، نوکری کی، شادی کی، دنیا میں دنیا کمائی، دنیا کے پیچھے بھاگا، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح دنیا چل رہی ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، تو بس اس چیز میں انسان کی تگ و دو لگی رہتی ہے۔ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی بھی، جو جس مذہب میں بھی پیدا ہوتا ہے اس کی، بس مذہب کے حوالے سے تو کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، جس مذہب میں پیدا ہوا اسی کو سچا سمجھ لیا، اور اب آگے اس نے دنیا کمانی ہے، دنیا میں بڑا بننا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں سوچتا کہ یار مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں اس دنیا میں کیوں آیا۔ وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتا۔ سرسری طور پر تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم ہندو کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم بھگوان کو مانتے ہیں، مسلمان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی شناخت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچاننا چاہتا، نہیں پہچانتا، دین کو نہیں پہچاننا چاہتا۔ یعنی عام مسلمان اس طرح ہوتا ہے کہ جو کہ دین کو پہچاننا نہیں چاہتا، اور جو ہے اس کی جو لائف سٹائل ہوتی ہے وہ بھی غیر مسلموں کی طرح ہوتی ہے، کافروں کی طرح ہوتی ہے، ہندوؤں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے،
اور دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے محبت کرنا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ بس وہ دنیا میں آئیں اور نوکریاں کریں، پیسہ کمائیں، کھائیں پئیں، عیش و عشرت کریں، موج مستیاں کریں، خوشیاں منائیں بس، اور پھر مر کر چلے جائیں، اس لیے تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ پیدا اس لیے کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نمازیں پڑھ لیں، 5 وقت کی روزے رکھ لیے، رمضان میں روزے رکھ لیے اور دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں اور چلو جی عبادت ہو گئی، اب دنیا میں اپنے لگے رہو، اپنے کام کرتے رہو، یہ مطلب نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نوکر بننا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی غلامی اختیار کرنے کو، جو اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، غلام اپنے آپ کو سمجھنا ہے، نوکر سمجھنا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے نا اس طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے نیک بننا ہے، میری عبادت کرنی ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن پر تفکر کرنا ہے، دینی انسان بننا ہے، ریلیجس انسان بننا ہے، دنیا میں رہ کر ریلیجس بننا ہے، دنیا میں رہ کر آسمانی انسان بننا ہے، یعنی دینی انسان بننا ہے، روحانی انسان بننا ہے، مذہبی انسان بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا غلام بن گئے تو اب اللہ کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ دین کو سمجھنا ہے، اور جو مطالبات اللہ تعالیٰ نے دین میں بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اس میں سب سے اہم مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا دین کا علم بڑھائے، دین کا علم سیکھے، سمجھے، عبادت کے طریقے سیکھے، اللہ کو پہچانے، قرآن کو سمجھے اور عبادت اختیار کرے، نمازیں پڑھے، نیک اعمال اختیار کرے، اور پھر حق بات کی نصیحت بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ لوگوں کو کون سے لوگوں کو؟ لوگوں میں سب سے پہلے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی بیوی، بچے، والدین، آس پڑوس، رشتہ دار، دوست احباب، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کو نیکی کی تعلیم دے، ان کو نیکی کا نصیحت کرے، برائیوں سے روکے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اب اس مقصد کو انسان سائڈ پہ کر دیتا ہے اور بس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ جی میں تو دنیا میں نے کمانی ہے، دنیا میں بڑا بننا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ محنت مزدوری کرتا ہے، انبیاء کرام بھی کرتے ہیں، مگر انبیاء کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا وہ دنیا پرست ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ دین کے کام نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا وہ اللہ کے نوکر و غلام بن کر زندگی نہیں بسر کرتے؟ تو جو رزق کمانا ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کماتا ہے، جانور بھی کماتا ہے، جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کچھ کھانا پینا ہے، وہ بھی شکار کے لیے نکلتا ہے۔ تو اگر ہم صرف کھانا پینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو پھر یہ جانوروں کی طرح زندگی ہوگی۔ جانور بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح شکار کو نکلتے ہیں، شکار کی تلاش کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بس آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جانوروں والی زندگی۔ انسانوں والی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کرنی ہے، غلامی اختیار کرنی ہے، جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کماؤ، کھاؤ پیو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام اب آگے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی کا مقصد صرف یہی ہو گیا کہ بس آپ نے جناب پیسہ کما لیا، نوکری کر لی، دولت کما لیا، کھا لیا پی لیا، بس جی، اور اپنے گھر والوں کو کھلا لیا، بس مقصد پورا ہو گیا۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ یہ کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، دہریہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب دہریہ کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ بھی یہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ مقصد ہے؟ یہ جانور بھی یہی کام کرتا ہے، غیر مسلم بھی یہ کام کرتا ہے، ہندو مشرک بھی یہ کام کرتا ہے۔ مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو کرنا ہے، ضرورت جس حد تک ہے، جتنی ہے وہ تو کرنی ہے، تجارت کرو، روزگار کرو، وہ تو کرو، اسلامی شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے حلال روزی کماؤ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے مقصد کو پہچاننا ہے، وہ ہے اللہ والا بننا ہے۔ اور اللہ والا بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور دنیا سے رابطہ ختم کر دو، قطع کر دو اور بس اللہ اللہ کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ جب قرآن پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی تو ہم نے اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ کو غلام سمجھنا ہے، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کا ہر کام جو کرنا ہے وہ ہم نے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔
دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانات ظاہر فرما دیے ہیں اور آسمان سے رزق بھی نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں رزق جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب دوسرے پلینٹس میں دیکھیں رزق نہیں ہے، دوسرے پلینٹس میں رزق نہیں ہے تو وہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اس پلینٹ پر رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نازل فرمایا ہے، بارش کی صورت میں، بارش کے ذریعے زمین سے رزق نکلتا ہے۔ تو اگر بارشیں ہی نہ ہوں، زمین سے رزق ہی نہ نکلے تو انسان تو بھوکا مر جائے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے بھائی، اللہ کا جو ہے نا وہ انسان رزق اللہ کا کھاتا ہے اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا تو یہ ناشکری ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وما یتذکر الا من ینیب، کہ نصیحت تو وہی پکڑے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے نا اللہ پر، یار اللہ تعالیٰ کو حساب دینے ہیں اپنے اعمال کا، اور اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہی نصیحت پکڑے گا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا شوق ہی نہیں ہے تو وہ پھر پرواہ نہیں کرے گا اور وہ اپنی موج مستیوں میں لگا رہے گا، دین کو، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دے گا، ٹھیک ہے نا، نظر انداز کر دے گا، دینی باتوں کو، علماء کرام کی باتوں کو نظر انداز کر دے گا اور وہ بس اپنی دنیا میں لگا رہے گا۔ تو یہ معاملہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ دنیا میں عام طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی دین کو نہیں سمجھتا، رسمی طور پر بس جناب جمعے کے دن نماز پڑھ لی یا کبھی کبھار نماز پڑھ لی یا رمضان کے روزے رکھ لیے تو وہ بھی بس ایک سطحی طور پر ہوتا ہے، ایک رسمی طور پر۔ گہرائی میں اتر کر صحیح طریقے سے دین کو، قرآن کے میسج کو سمجھا نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ انسان نے کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی، اس چیز کو انسان نہیں سمجھتا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو نصیحت دیکھیں، نصیحت جو ہے نا یہ جو کائنات کی جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، نصیحت ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا۔ آج دیکھ لیں آپ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں نا، فزسسٹ جو ہیں، جو فزکس کے سائنٹسٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری کائنات کے بارے میں جتنی بھی ان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، اور گلیکسیز پر اور ادھر ادھر جتنی بھی فزکس کی چیزیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، جو یہودی ہوتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں مگر گمراہ جماعت مذہب میں ہوتے ہیں، جیسے یہودی بھی، اس میں بھی یہودیت میں بھی سائنٹسٹ ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، آپ کو دہریہ میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈسکوریز کرتے ہیں، مگر وہ نہیں مانتے اللہ کو، یا وہ اللہ والے نہیں بنتے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، صحیح اسلام کو قبول نہیں کرتے، اپنے باطل مذاہب کو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے۔ تو صرف سائنس کا علم آ جانے سے جو ہے نا آپ اللہ والے نہیں بن سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ علم جو ہے نا وہ سائنس کا علم حاصل کرو گے، دنیا کا علم حاصل کرو گے تو آپ کہو گے جی اب آپ اللہ کو پہچان لو گے، آپ بہت بڑے اسکالر بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی خشیت تو تب آئے گی جب آپ کے پاس اللہ کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، دین کا، قرآن کا علم ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا نا، تبھی آئے گا۔ تو سائنٹسٹ ہو جانے سے جو ہے نا وہ بندہ اللہ والا نہیں بنتا، جب تک دل میں تڑپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو، دل انسان کا اس طرف مائل نہ ہو کہ یار میں سوچوں تو صحیح، سمجھوں تو صحیح کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ان سوالات کے جوابات وہ سمجھے۔ وہ نہیں سمجھتا انسان، عام طور پر وہ کہتا ہے یار بس خود بخود ہی یہ سیٹ اپ چل رہا ہے دنیا کا، کائنات کا، بس یہ دنیا میں سولر سسٹم میں بس یہ ایک پلینٹ ہے اور یہاں پہ انسان بستے ہیں اور بس ان کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، بس چلنے دو جی، ہم بھی ایسے ہی چلتے ہیں۔ تو وہ پھر اور نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی دنیا اسی طرح گزارتا ہے جیسے کافر گزار رہا ہے، جیسے ایک ہندو گزار رہا ہے، بدعملی میں، گناہوں میں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو وہ جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ بن جائے، فزسسٹ بن جائے، ٹھیک ہے نا، بایولوجسٹ بن جائے، جو بھی بن جائے، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر خوف نہیں آتا، وہ اللہ والا نہیں بنتا، وہ بدیوں میں ملوث رہتا ہے، بدکاریوں میں، برے کاموں میں، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس دنیا میں اسے عزت مل گئی، شہرت مل گئی، وہ سمجھتا ہو جی میں بڑی چیز بن گیا، لیکن جب وہ مرتا ہے، مرنے کے بعد جب جاتا ہے اسے پتہ چلتا تو میری دو کوڑی کی بھی میری حیثیت نہیں تھی دنیا میں، اللہ کی نظر میں تو جنت میں جانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا، اسے تب پتہ چلتا ہے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بیان فرمائی ہیں یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے، یعنی نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن نصیحت کا سامان ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں آئیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس رجوع کرنے والوں اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، خواہ تمہارے اس عمل سے کافر کتنے ہی اس چیز کو ناپسند کریں، یعنی تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک تو عبادت کا مفہوم ہے پکارنے میں، ٹھیک ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو بھی دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری اسباب کے تحت تو انسان دوسرے انسان سے بھی مدد لیتا ہے، والدین بچے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد کی مدد کرتے ہیں، مگر حقیقی پکارنا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی رازق مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو انسان پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے نافرمان لوگ کتنا ہی برا مانیں، اس چیز کو ناپسند کریں، انہیں کراہت آئی اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مخلص دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں، دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نظر آئیں گے کہ جو نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے دنیا مانگیں، ٹھیک ہے، اللہ سے دنیا مانگے، یا اللہ مجھے نوکری دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے پیسہ دے دے۔ اب اللہ نے نہیں دی تو انہوں نے نمازیں چھوڑ دینی ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کی نمازیں خالص اللہ کے لیے نہیں تھیں، وہ ان کی اپنی ذات کے لیے، مفاد کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس اپنے مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اپنے مطلب کے لیے اللہ کو پکارا۔ اللہ کا فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو خالص دین اسی کے لیے، یعنی دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے اپنے مطلب کے لیے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے نوکری دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے دنیا کی فلاں چیزیں دے دے، بس یہ دے دے مجھے، تو دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مجھے یہ دنیا دے دے۔ اللہ نہیں دیتا، اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے میں تو آزمائش میں ڈالوں گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ آزمائش میں تو دنیا تو ہے ہی آزمائش، زندگی تو آزمائش ہے۔ تو اب وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس سے اپنا مطلب لوں، اللہ سے مانگوں کہ یار مجھے یہ چیزیں دے دے دنیا کی، تو اللہ نہیں دیتا، آزمائش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے مصیبت میں ڈالتا ہے، تو وہ پھر نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا اس نے نماز پڑھی تھی اللہ کے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے پڑھی تھی، کہ اپنا مطلب تھا اس کا، ٹھیک ہے، اپنے مطلب کے لیے۔ اسی طرح انسان رمضان کے روزے رکھ دیے یا کوئی بھی دین کے کام کر لیے، تو عام طور پر جو دنیا دار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو دین کا صحیح حقیقت سمجھ نہیں آتی نا، دین کی صحیح فہم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی چیزوں سے ہم نے اپنا فائدہ لینا ہے، جیسے دنیا کی چیزوں سے اپنا فائدہ لے رہے ہیں۔ دنیا میں ایجوکیشن حاصل کی، تعلیم حاصل کی، سرٹیفکیٹ، ڈگری، ڈپلومہ لیا، کیوں لیا؟ کیونکہ نوکری ملے، میں اپنے مطلب کے لیے حاصل کیا نا، تاکہ دنیا میں کچھ بن جائے۔ تو ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے اپنے مطلب کے لیے، تاکہ نوکری مل جائے، ٹھیک ہے۔ پھر نوکری کرنی ہوتی ہے اپنے مقصد کے لیے، یعنی نوکری میں کسی کو اپنا باس بنا لیا، جی آپ ہمارے باس ہو، جی سر کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو شوق ہے اپنا باس بنانے کا، نہیں، اس لیے کہ آپ کو پیسہ چاہیے، اس میں بھی اپنا مطلب ہے۔ کسی کو اپنا باس اس لیے بنانا ہے تاکہ ہمیں اپنا مطلب ہے، ہم نے تو پیسے کمانے ہیں، ہم نے کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان دنیا کے جو کام کرتا ہے نا، ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس میں اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے، اسے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ جس چیز میں اسے مطلب نہیں نظر آتا، کوئی فائدہ مفاد نظر نہیں آتا، انسان وہ کام نہیں کرتا، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. انسان کو وہ بھی آپ فلاں جگہ جاؤ نوکری کرو وہ آپ کا باس ہوگا, لیکن آپ کو پیسے نہیں ملنے والے, بس آپ نے وہیں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. وہ کیوں کرے گا بھائی نوکری, کیونکہ بھائی میرا وہاں پہ فائدہ کیا ہے. تو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب انسان کیا کرتا ہے کہ وہ دین کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے. ٹھیک ہے. دین تو اس لیے ہے کہ اپنی آخرت سنوارو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق پیدا کرو, اللہ کو پہچانو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے غلام بن جاؤ, چاہے اللہ تمہیں کتنی ہی تکلیفیں دے. اس کا دین کا مطلب مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ دے گا, آزمائشیں دے گا, پریشانیاں دے گا, اس میں تم نے صبر کرنا ہے, اللہ والا بن کے رہنا ہے, اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے, یہ مقصد ہے. لیکن انسان کہتا ہے نہیں بھائی ہم نے تو جیسے دنیا اپنے مفاد فائدے کے لیے گزار رہے ہیں, ایسا دین کو بھی ہم نے ایسے ہی گزارنا ہے. ہم نے دین کو بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, اللہ سے دنیا مانگیں گے, یا اللہ دنیا دے دے. روزے رکھیں گے اس لیے تاکہ اللہ سے دعائیں مانگیں, اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ جی ہمیں دنیا مل جائے, دنیا کی چیزیں مل جائیں, دنیا کی خواہشات ہماری پوری ہو جائیں. ٹھیک ہے. یا ہمیں نیکی کے کام کریں گے تاکہ ہمیں دنیا میں شہرت مل جائے. جیسے دنیا میں انسان جیسے ایجوکیشن حاصل کرتا ہے یا کوئی اسٹیٹس پوزیشن عہدہ نوکری کرتا ہے نا, تو عزت ہوتی ہے اس کی, جی ڈاکٹر بن گیا, جی انجینئر بن گیا, جی سائنٹسٹ بن گیا. ٹھیک ہے نا, جی بزنس مین بن گیا. اسی طرح اب دین کے کام کیے ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے روزے رکھتے, ہم نے فلاں دین کا کام کیا, ہم نے فلاں چندہ دیا, ہم نے فلاں صدقہ دیا. اب ہماری شہرت ہونی چاہیے, جی بڑا نیک بندہ ہے, بڑا نیک بندہ ہے, بڑی صدقہ دیتا ہے, بڑی جماعت کو چندے دیتا ہے, بڑا نیک بندہ ہے, یہ ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ خواہش ہوتی نہیں بھی. پھر دنیا کا مفاد ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا کا مفاد. تو انسان یہ کرتا ہے کہ عام طور پہ وہ دین کے کام بھی دنیا کے مفاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خالص دین پر عمل نہیں ہے, یہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا نہیں ہے, یہ اپنے نفس کے لیے, اپنے آپ کے لیے, یہ اپنے مفاد کے لیے. دین کوئی بزنس نہیں ہے کہ اس سے آپ اپنا بزنس ترقی کریں گے, دین سے آپ اپنے دنیا کمائیں گے, دنیا کے پیسے کمائیں گے, یہ مقصد نہیں ہے دین کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو پکارو خالص, دین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے, دین کو اسی کے لیے, اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ کو پکارو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے انسان اللہ کو پکارے گا تو پھر وہ خالص نماز پڑھے گا, عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا. اور اس میں بے شک دعائیں مانگے, اللہ تعالیٰ نے, دین نے, اسلام نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہوئی ہیں کہ رزق کی دعائیں مانگو, تم نے شادی کرنی ہے بیوی کی دعا مانگو, نیک بیوی ملے, نیک اولاد ملے. ٹھیک ہے نا, تمہارے دنیا کے کام اچھے ہو جائیں, یہ ہو جائیں, یہ ساری دعائیں بے شک مانگو. لیکن وہ جو ہے نا ذہن میں یہ رکھو کہ آپ غلام ہو اور اللہ جو ہے وہ مالک ہے. تو مرضی مالک کی چلتی ہے, مرضی مالک کی چلتی ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی بھی معاملے میں, سچویشن میں, اگر اللہ نے تمہیں کسی سچویشن میں آزمائش میں ڈال دیا, مصیبت میں ڈال دیا, تم نے یہ چیز مانگی نہیں دی اللہ نے, تو تم نے پھر چون و چورا نہیں کرنا, تم نے گلے شکوے نہیں کرنے, یا اللہ تم میری دعا نہیں قبول کی, یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. چپ چاپ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن شریف میں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ صبر کرنا ہے, اور صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے, خوشخبری. اور خوشخبری دنیا میں ہی نہیں نکلے گی, وہ تو مرنے کے بعد جنت کی صورت میں نکلنی. اصل خوشخبری کیا ہے, اصل ریوارڈ کیا ہے, انعام کیا ہے دنیا میں نیک عمل کرنے کا, کہ جنت ملے گی. یہ نہیں کہ یہاں پہ نیک عمل کیا تو جی یہیں پہ انعام ملنا چاہیے ہمیں, یہیں پہ جنت ملنی چاہیے, یہ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو خالص, اللہ تعالیٰ کے کو پکارنا ہے, دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے, یعنی اس میں خالص نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا چاہنی ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. پھر چاہے دنیا برباد ہو جائے, دنیا تباہ و برباد ہو جائے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی بزنس میں کوئی فائدہ نہ ملے, بزنس میں کوئی فائدہ نہ ملے, دنیا میں کوئی فائدہ نہ ملے, دنیا میں ذلت مل جائے, دنیا میں پریشانی مل جائے, لیکن آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, چاہے آپ کی دنیا جو ہے نا, آپ کو دنیا میں فائدہ نہ ملے, چاہے آپ کو بزنس میں فروغ نہ ملے, ترقی نہ ملے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں کسی قسم کو فائدہ نہ ملے, الٹا نقصان ہو جائے, الٹا ذلت مل جائے دنیا میں, لوگ لان تان کریں. ٹھیک ہے, اوئے تو یہ, اوئے تو وہ, کسی قسم کی باتیں کریں, لان تان کریں, ذلیل کریں, دنیا میں نقصان ہو جائے, کوئی ترقی نہ ملے,
غربت مل جائے تو بھی آپ نے صبر کرنا ہے. یہ ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارنا. کیونکہ اب اللہ مالک ہے, اب اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا رہے گا. کبھی نقصان, جان و مال کا نقصان ہوگا, ثمرات, اتلاف ثمرات ہوگا, پھل نہیں نکلے گا, جو محنت کر رہے ہو اس کا پھل نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے نا, جان و مال کا نقصان ہوگا, خوف ہوگا, ہر طرح کی نقصانات, کسی بھی قسم کے نقصانات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو دے سکتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے, چپ چاپ, گلے شکوے نہیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات نہیں مانی, دعا قبول نہیں کی. ایسے یہ تو پھر کفر ہو گیا, نافرمانی ہو گئی, ایک قسم کی گستاخی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی شان میں. کیونکہ غلام مالک کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ مالک تو نے مجھے میری بات کیوں نہیں مانی, مالک تو نے میری دعا کیوں نہیں قبول کی. مالک کی مرضی ہے, اور مالک فرما چکا ہے کہ دنیا میں نے بھیجا ہے آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. اس لیے نہیں کہ جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا تو پھر تو یہ جنت بن گئی دنیا. اگر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب تمہیں دے دینا ہے تمہارے مانگنے پہ, تو تم تو دنیا جنت بن گئی نا, پھر تو جنت بن گئی. ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہی جنت بنا دیا. ایسا تو نہیں ہوا, ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا, ٹھیک ہے نا, ٹیسٹ ہوا, کئی طرح کے مصائب آئے, غربت کی آزمائش آئی, کافروں کی طرف سے تکالیف پہنچی. تو دنیا میں جو ہے نا یہ آزمائشوں کی جگہ یہ امتحان ہوتا ہے. تو اب دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم پر چلنا ہے, چاہے دنیا ملے نہ ملے. بے شک آپ مانگو, اللہ تعالی رزق مانگو, اللہ تعالیٰ سے اب دنیا کی جتنی چیزیں مانگ سکتے ہو, جائز چیزیں وہ مانگو. جیسے کہ میں فرمایا ہے ربنا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا بھی ہوا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اے میرے رب مجھے عطا فرما دنیا کی حسنہ. تو دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ ایک تو نیکی بھی ہے, تقوی بھی ہے, دین کا علم بھی ہے, ہدایت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ہیں, دنیا کا رزق بھی ہے, دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب ہیں. لیکن مانگنے کے مراد یہ جو جائز چیزیں ہیں وہ آپ نے مانگنی, ناجائز تو چیزیں آپ نہیں مانگ سکتے. یہ تو نہیں کہ آپ دنیا کی حسنہ مانگو کہ مجھے میں چوری کر لوں, میں کسی کا مال ہڑپ کر لوں, یہ تو مطلب نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ جائز طریقے سے اب روزی کماؤ, روٹی کماؤ, رزق کماؤ, دنیا کی جو بھی جائز چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہیں وہ حاصل کرو بے شک, ٹھیک ہے, اور اس کی دعائیں بھی مانگو, کوشش بھی کرو, تدبیر بھی اختیار کرو. لیکن مرضی اللہ کی چلے گی, وہ اللہ اپنی حساب سے دے گا کہ بعض دفعہ امتحان دے دے گا, مصیبتیں دے دے گا, پریشانیاں دے دے گا, ٹھیک ہے نا, آزمائش میں مبتلا کر دے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو بڑا محنت کی ہے, میں نے تو بڑی محنت کی ہے, مجھے کیوں نہیں پھل ملا. ٹھیک ہے نا, ایسے دنیا میں ہوتا ہے بھئی, انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا اس کا جو بھی اسٹڈی حاصل کر رہا ہے, ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کے اچھے نمبر آتے ہیں. تو اگر محنت بھی کی, پیپر بھی اچھا ہوا اور اچھا رزلٹ نہ آیا تو وہ کہتا ہے بھئی کیوں بھئی رزلٹ کیوں نہیں اچھا آیا میرا, وہ بعض دفعہ آبجیکشن کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے. تو دین کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ نہیں ہے, آپ جیسے جتنی مرضی محنت کرو, دنیا کماؤ, یہ کرو وہ کرو, کچھ بھی کرو, دعائیں کرو, مرضی اللہ کی چلنی ہے. اللہ کی مرضی چلے گی کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے, امتحان میں ڈالنا ہے, کس طرح ڈالنا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی. بعض دفعہ بہت مالدار بنا کے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اب یہ اسے میں نے مالدار بنا دیا کہ اب میرے باتیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا, کہ نہیں بس اب یہ خوش و خرم رہے گا کہ بس لاپرواہ ہو جائے گا دین سے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ غربت دیتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے, مصائب دیتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ اب دیکھوں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرتا ہے کہ نہیں, میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اب میری باتیں مانتا ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہر طرح کے ہوتے ہیں, ہر بندے کو ڈفرینٹ ٹائپس کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. خالص کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے, صابر اور شاکر رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, صابر اور شاکر رہنا ہے. جس طرح انسان کو اللہ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, بس ویسے اس پر خوش رہنا ہے. اپنی کوشش کرو, کوشش سے, تدبیر سے نہیں روکا کسی نے, ٹھیک ہے نا. دیکھو دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتا ہے, کوئی پڑھتا ہے, کوئی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, کوئی ہنر حاصل کرتا ہے, کوئی کچھ بھی کرتا ہے, بزنس کرتا ہے. لیکن دیکھیں سارے یکساں ان کا رزلٹ نہیں نکلتا. ایسا نہیں ہوتا کہ سب ایک طرح کے برابر امیر ہو گئے, برابر سب کے سب ارب پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. کچھ غریب بھی رہتے ہیں, کچھ امیر ہو جاتے ہیں, کچھ
باوجود محنت کرنے کے ان کا رزلٹ نہیں نکلتا. تو یہ دنیا اس طرح چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح چلتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس پر صابر و شاکر رہنا ہے. اگر مصیبت ہے, اگر دنیا نہیں ملی, تو دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کا کام آپ کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, اور دنیا کا بھی جو کام کر رہے ہو وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اس میں پھر اب اللہ کی مرضی کہ اس میں آپ کو پھل دے نہ دے, مصیبت دے انعام دے, جو بھی معاملہ ہو, بس اس پر آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا چاہنی ہے, یہ ہے. اور پھر جب ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ چاہے دنیا میں پیچھے رہ جاؤ, دنیا میں آپ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ, دنیا میں آپ کا کاروبار ترقی نہ کرے, بزنس ترقی نہ کرے, آپ مالدار نہ ہو پاؤ, ہر صورت میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہنا ہے. گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے, نمازوں کو نہیں چھوڑنا, نیک اعمال کو نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ کو پکارنا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا, یہ ہے. تو اب عام طور پر جیسے کہ میں نے بتایا لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ایسا نہیں کرتے. لوگ دین کے کام کرتے رہیں گے, ان کا خیال ہوگا کہ جی اب اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو سفارش کریں گے, یا اللہ اب ہماری بات مان لیں, ہمیں باہرلے ملک ہم چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, یا اس ملک میں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, ہم باہرلے ملک چلے جائیں, ہمیں دنیا میں ترقی مل جائے, پیسہ دولت مل جائے, فلاں 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 چیزیں مل جائیں, ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے نا وہ جو بھی مانگنا ہوتا ہے وہ لسٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور جب دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے کہ یار ہم نے تو بڑا اللہ کو پکارا, بڑی باتیں کی, کچھ فائدہ نہیں ہوا, دنیا میں ویسے کہ ویسے ہی ہیں, چلو چھوڑ دو یار, اللہ تعالیٰ سنتا نہیں معاذ اللہ, اور اللہ تعالیٰ تو ہماری بات نہیں مانتا, اللہ فائدہ دین میں کچھ فائدہ ہو نہیں رہا ہمیں, تو بس چھوڑو یار, نماز کو بھی چھوڑو, دین کو بھی چھوڑو. اور بعض لوگ دہریہ ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ دہریہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ہوتا تو پھر ہمیں دنیا میں ترقی ملتی, ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگتے ہیں, پکارتے, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں ترقی نہیں دے رہا, تو اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, اس لیے وہ دہریہ ہو جاتے ہیں معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اب انہیں نہیں پتہ, کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو آزمائش میں ڈالنا ہے انسان کو, اس لیے تو نہیں کہ جو انسان, یعنی اس لیے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا کہ جو انسان مانگے گا بس اسے مل جائے گا, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے. اور قرآن میں جیسے کہ لکھا بھی ہوا ہے کہ مجھ سے پکارو, مجھے پکارو, ٹھیک ہے نا, میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو قبول اللہ نے اپنی مرضی کے حساب سے کرنا ہے, یہ نہیں کہ جو بھی مانگو گے, جو بھی جائز ناجائز مانگو گے اللہ نے قبول کر لینا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. مرضی اللہ کی چلنی ہے. باقی دعائیں اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے جو جائز ہوتی ہے, اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ نے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا, لیکن اس کے لیے تدبیر بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, تو اب ایک انسان دعا تو مانگے لیکن وہ نوکری پیسہ دولت کمانے کی کوئی جد و جہد کوشش محنت نہ کرے, تو پھر وہ انسان پھر بیوقوف ہے, وہ بیوقوف ہے, کیونکہ اسے اللہ نے ہاتھ پیر ٹانگیں سب کچھ دیا ہوا ہے کہ بھئی محنت کرو اور پھر اس سے آپ جو ہے نا روزی کماؤ اور ساتھ میں دعا بھی کرو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تدبیر اختیار کرنی ہے, بغیر تدبیر کے کچھ نہیں ہوگا. تو اب وہ الگ بات ہے کہ وہ دعا بھی مانگو تدبیر بھی کرو پھر بھی فائدہ نہ ملے, وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اس پر صبر کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رزق جب آپ اللہ سے مانگتے ہو تو اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, تو اس کے لیے بھی تدبیر کرنی ہے. تدبیر کیا کرنی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہے ہدایت. قرآن کیا ہے, یہ ہدایت ہے. تو جب آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما, آپ نمازیں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما, تو آپ صرف دعا کر کے آپ نے بس نہیں کرنی. اب آپ نے اس کے بعد ہدایت کیا ہے, وہ تو قرآن ہے نا, وہ قرآن کو پڑھنا ہے, اسے سمجھنا ہے, اس سے ہدایت لینی ہے, تب آپ کو ہدایت ملے گی. یہ نہیں کہ صرف آپ نے دعا مانگ لی اہدنا الصراط المستقیم اور اب آپ خیال کرو کہ جی مجھ پر اب الہام نازل ہو جائیں گے, مجھے خوابیں آنا شروع ہو جائیں گی, اس کے ذریعے مجھے علم حاصل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. بعض کم علم کم فہم لوگ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو علم سکھا دے گا, ہدایت دے دے گا خواب اور الہام کے ذریعے. وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ. کیوں؟ کیونکہ طریقہ یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام خلفائے راشدین آئے تو انہیں ہدایت کیسے ملی, انہیں کیا الہام اور خوابوں کے ذریعے ہدایت ملی؟ نہیں, انہیں ہدایت ملی قرآن کو پڑھنے سے, سمجھنے سے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے, ٹھیک ہے.
دین کو خود سمجھنا ہوتا ہے. اللہ نے عقل دی، آنکھیں دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پر غور کرنا ہے، خود سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ انڈیویجولی ہر بندے پر اللہ تعالیٰ الہامات نازل کر دے گا تو پھر تو بندہ کہے گا بھائی مجھے یہ الہام ہوا، دوسرا کہے گا مجھے یہ الہام ہوا، تیسرا کہے گا مجھے یہ الہام ہوا. ایسا نہیں ہوتا. ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن کے ذریعے، قیامت تک کے لیے یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہدایت کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. جیسے میں نے بتایا کہ آپ دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو آپ کو الہام تو نہیں ہوتا کہ اب آپ یہ نوکری کرو، آپ فلاں نوکری کرو، آپ ایسے پیسے کماؤ، آپ ویسے پیسے کماؤ. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوابیں تو نہیں بتاتا، الہام تو نہیں نازل کرتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو جب آپ کہتے ہو یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی رزق کیسے، دنیا کیسے کماتی ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، خود سوچنا ہے کہ کیسے دنیا رزق کماتی ہے. اس طریقے سے آپ نے رزق کمانا ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے. تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ پھر ہمت پیدا کرے گا، آپ کی جو ہے وہ برکت پیدا کرے گا آپ کے کام میں. ٹھیک ہے، اس طرح ہو. تو اسی طرح جب آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تو اس کے لیے بھی پھر آپ نے خود سوچنا کہ ہدایت کیسے ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے ملے گی. ہدایت تو اللہ کا کلام ہے، اسی میں ساری ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس میں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اس کو پڑھو، سمجھو، اس سے ہدایت لو. تو اس طریقے سے جب آپ قرآن پڑھو گے تو وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی، اور دعا بھی آپ مانگ رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں صحیح بات ڈالے گا. یہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر ہے اس کا طریقہ یہ بھی ہے، پھر قرآن جب پڑھو گے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ علم والوں سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا، علماء دین سے پوچھنا ہے، علماء دین کی رفاقت میں رہنا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہے، اور ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ دین کا علم سیکھنا ہے، خود بھی غور و فکر کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ دین کو سمجھنا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے انسان جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو جو ہدایت اس طرح ملے گی. اور اس طرح کی جو بھی چیزیں انسان مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جیسے مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے یا اللہ مجھے نا نیک رشتہ عطا فرما، مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے نیک رشتہ عطا فرما. تو اب دعا تو کر لی، مگر تدبیر بھی آپ ہی نے اختیار کرنی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، دماغ، عقل، ہاتھ پیر دیے ہوئے نا، تو تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ بھئی شریعت میں، اسلام میں ایک رشتہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے. آپ نے علماء دین سے پوچھنا ہے، انہیں کہنا ہے کہ بھئی مجھے تو رشتے کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں رشتہ کیسے تلاش کروں. وہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ کیسے کیسے آپ نے رشتہ تلاش کرنا ہے. تو تدبیر اختیار کرنی ہے. آپ نے کیا ہے، تدبیر اختیار کرنی ہے. نیک رشتے کی تلاش میں نکلنا ہے، ہاتھ پیر چلانے ہیں، عقل کا استعمال کرنا ہے، اور فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ نے دعا مانگ لی ہے بس خود ہی کوئی نہ کوئی رشتہ گھر میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. تو دنیا میں جو بھی چیز، یعنی کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، تو تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہوتی ہے. اب اس میں پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر معاملے میں آپ کو کامیابی ملے گی، ناکامیابی ملیں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے سورہ البقرہ آیت 155 میں اور دیگر آیت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے. زندگی انسان کو پیدا فرمائے آزمائش کے لیے، اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر انسان کی ایک زندگی ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے تو پھر اس کے لیے آزمائش تو ہوئی نا. ٹھیک ہے نا. انسان، ہر بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، بس دنیا میں جو مانگ رہا ہوں نا مجھے دے دے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے دے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو پھر کیا مقصد کیا ہوا دنیا کی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا؟ مقصد تو آزمائش ہے، امتحان ہے. تو اس لیے دعا تو بے شک آپ مانگو گے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی آپ ہی نے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے ڈائریکٹ آسمان سے کچھ چیز آپ کے لیے نازل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. جو آپ نے زبان سے مانگ لیا اللہ نے، وہ آپ کو اللہ نے دے دینا ہے، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اس کو حاصل کرنے کی محنت خود ہی کرنی ہے. دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور محنت بھی آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو کبھی کامیابی بھی ملے گی اور کبھی ناکامی بھی ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا اس طرح، اس چیز کا نام ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہدایت کی دعا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کا جو ہے نا وہ جد و جہد بھی کریں اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس کی شرائط ہے نا. جیسے کہ میں نے بتایا، جیسے قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد اختیار کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں. تو جو لوگ جد و جہد اختیار اللہ کی راہ میں نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ راہیں نہیں دکھاتا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا.
کہ رزق انہیں ملے گا جو جد و جہد بھی کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، جد و جہد کریں گے پیسہ کمانے کے لیے، کوئی بزنس کریں گے، نوکری کریں گے، تبھی وہ رزق حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صرف رزق مانگیں گے اور رزق آسمان سے نازل ہو جائے گا بغیر کسی تدبیر اسباب کے۔ تو اسی طرح آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے تو اس کے لیے بھی محنت کریں گے، کوئی بھی چیز مانگیں گے تو وہ اگر جو ہے نا اسباب کے تحت ہے تو اس کے لیے آپ نے ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، خود محنت کرنی ہے، ان اسباب کو اختیار کر کے اس چیز کو اچیو کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے، اور امکان موجود ہے کہ نہ ملے اور کوئی آزمائش آ جائے بیچ میں، تو اس میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو زندگی ایسے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے کہ جو مانگو گے مل جائے گا فٹافٹ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو آج ہم نے سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 14 تک مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔